آج ہم نفسانی خواہشات میں ڈوب، ہر بندہ گھمنڈ کا پتلا بنا ہوا ہے الا ماشاءاللہ. ہمیں گھمنڈ ہے کسی کو علم پر، کسی کو نسب پر، کسی کو تقوی پر، کسی کو عبادتوں پر، کسی کو ریاضتوں پر، کسی کو دولت پر، کسی کو حسن پر. سن لو، اپنے نفس کو کچلو. ہزاروں سال کی عبادتیں اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں خواہشات کو کچلنا. حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی 40 سال تک کے روزے رکھتے رہے، ریاضت کرتے رہے، درخت کی پتیاں کھاتے رہے. 40 سال کے بعد آپ نے اپنے نفس کو چیک کیا، تو ہے کہ گیا؟ اس نے کہا ہوں، اور وہ بھی بچھو کی شکل میں ہوں، مرا نہیں. کہا اتنی عبادت کے بعد بھی تو دبا نہیں؟ کہا کیسے دبتا؟ جب لوگ آپ کے ہاتھ چومتے ہیں نا تو آپ کا نفس کہتا ہے کہ میں کچھ ہوں تبھی تو لوگ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں. بھوکا رکھنا مجھے ختم نہیں کر رہا ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ ہوں تبھی تو مجھ میں کچھ ہے، تبھی تو لوگ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں. لوگ میرے پیچھے دوڑ رہے ہیں کہ مجھ میں کچھ ہے، لوگ مجھے نظر پیش کریں مجھ میں کچھ ہے. کہا اچھا، صرف یہ میں نے تجھے زندہ رکھا ہے، پھر آج میں تجھے ختم ہی کرتا ہوں. اب یہ پبلک کا جمگٹا ایسے ختم کروں گا کہ یہ کبھی میری طرف واپس نہیں آئیں گے. حضرت بایزید بستامی نے جمعۃ الوداع کے دن، آخری جمعہ رمضان شریف کا، روٹی ہاتھ میں لی اور روٹی کا ٹکڑا لوگوں کے سامنے توڑا اور منہ میں رکھ لیا. علماء میرے پیچھے بیٹھے ہیں، روٹی کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، روٹی کو منہ میں رکھ لینے سے کنارے روزہ نہیں ٹوٹ. لیکن پبلک تو پھر پبلک، عوام تو پھر عوام ہے. میرے بھائی، ہم جن کے چکر میں اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں نا، وہ قوم کا حال یہ ہے کہ موسم بدلنے میں وقت لگتا ہے، لوگوں کی سوچ بدلنے میں وقت نہیں لگتا. یہ تعریف کرنے والے کب توہین کریں گے، یہ تعریف کرنے والے کب گالیاں دیں گے، یہ گالیاں دینے والے کب تعریف کریں گے. انسان بہت غیر مستقل مزاج ہے، قرآن نے اس کو ظلومن جہولا فرمایا ہے. انسان کا اعتبار نہیں ہے اس کی کیفیت. ایک سیکنڈ میں انسان کا دل سینکڑوں مرتبہ بدلتے رہتا ہے، بدلتا رہتا. وہ اللہ کے بارے میں بدل جاتا ہے، ہماری اوقات کیا ہے. اسی لیے ام المومنین حضرت ام سلمہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ پوری زندگی میں سب سے زیادہ کثرت سے کون سی دعا کرتے تھے؟ آج وہ بھی عرض کر دوں بطور تحفہ، اللہ کرے یہاں پر ہم یہ دعا کریں. حضور کی پوری زندگی میں سب سے کثرت سے حضور نے جو دعا مانگی ہے تعلیم امت کے لیے، ایک ہی دعا ہے. حضور دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے الٹ پھیر کرنے والے، اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے، دلوں کے بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. جو نبی مکمل دین ہیں، جو نبی ایمان ہیں، ایمان کا ایمان ہے، ایمان کی جان ہے، وہ تعلیم امت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اپنے دل کو ثابت قدمی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. ہم تو روزی ہی مانگ رہے ہیں، ہم تو بچے ہی مانگ رہے ہیں، ہم تو عزت ہی مانگ رہے ہیں، ہم تو دولت ہی مانگ رہے ہیں، ہم تو لمبی عمر ہی مانگ رہے ہیں. ارے میرے بھائی، کیا کرو گے یہ سب مانگ کر؟ مانگو، منع نہیں کرتے، لیکن پہلے دین مانگو. دین اس لیے کہ دین ہے تو سب کچھ ہے. جب اللہ کے رسول کی کثرت سے دعا یہ ہے، یا مقلب القلوب، اللہ اکبر، جس کا جسم ہمارے دلوں سے افضل ہے، جس کا جسم ہماری روحوں سے لطیف تر ہے. اللہ اکبر، حضور کا جسم ہمارے روحوں سے بھی لطیف ہے. حضور شیخ الاسلام نے کہا تھا، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. ہمارے حضور، میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں. پوچھو علماء سے اور اہل علم سے، چشمے تر میں تو تنکا بھی نہیں رہ پاتا، لیکن ان کی لطافت کا عالم کیا ہوگا کہ وہ چشمے تر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں، وہ ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہے، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ السلام پھر بھی حضور ہمارے جسموں سے، ہماری روحوں سے زیادہ ان کا جسم لطیف تر ہے. اس کے باوجود بھی وہ دعا کرتے تعلیم امت کے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. انہی کا راستہ تو دین ہے، انہی کے قدم ناز تو دین ہے، لیکن یہ تعلیم امت کے لیے.
بہرحال عرض کیا کر رہا تھا، اللہ کے بندو نفسانی خواہشات سے ہمیں نکلنا ہوگا. ہم لوگوں کی تعریف کے لیے، ہم لوگوں کی خاطر اللہ کو مخلوق کے لیے خالق کو ناراض کرتے ہیں. ہم اپنے چہروں کو تو سنوار رہے ہیں جس کو لوگ دیکھتے ہیں، ہم اس دل کو نہیں سنوارتے جس کو یار دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ دلوں کی کیفیتوں کو دیکھتا ہے. تو بایزید بستامی کہتے ہیں میرے ہاتھ چومنے کے میں پنے کی وجہ سے تو 40 سال کی عبادت کبھی تجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوا، اب میں تجھے ذلیل کرتا. نفس کو ذلیل کرنا خدا کے لیے یہ ساری عبادتوں کی جان ہے. حضرت بایزید بستامی نے جمعۃ الوداع کے دن روٹی توڑی اور منہ میں رکھ کے سائڈ کر لیا. اب عوام تو عوام، العوام کالانام، اس کا ترجمہ نہیں کروں گا ورنہ ناراض ہو کے جاؤ گے. یاد رکھیے تو لوگوں نے کہا یہ دیکھو بایزید اتنا بڑا ولی بنتا ہے، سلطان العارفین کہلاتا ہے، ابو الحسن قرقانی جیسے لوگ اس کے پیچھے پاگل بنے پھرتے رہتے ہیں، یہ روزہ وہ بھی جمعۃ الوداع میں روزہ نہیں رکھتا، یہ آخری جمعہ کو بھی روزہ نہیں رکھتا. لوگوں نے گالیاں دی، مارنا شروع کیا، پیٹنا شروع کیا، سارے لوگ مخالف ہو گئے، ہاتھ چومنے والے سب بھاگ گئے، بایزید اکیلے خانقاہ گئے. اور پھر اس کے بعد کہا اب بتا کیا مزہ آیا. کہا سرکار اب تو ہم دم توڑ چکے، اب تو ہم ختم ہو گئے، ہم ختم. 40 سال کی عبادت آپ کو جس مقام پہ نہ پہنچا سکی. جب میں کو فنا کیا نا، جب انا کو اپنے اندر چیک کرو بھائی، نسب کا گھمنڈ، علم کا گھمنڈ، عبادت کا گھمنڈ، حسن کا گھمنڈ، کس کی کو کچھ سمجھتے ہو؟ مخدوم بہار علامہ شرف الدین یحییٰ منیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تیرے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے تو تیری عبادت قبول نہیں، تیرے سر کے اوپر بھی نہیں جا رہی تیری عبادت. اور پھر پوچھا گیا کہ تکبر کی پہچان، مکتوبات صدی 2 صدی چیک کر لیجئے گا. مخدوم بہار فرماتے ہیں تکبر کی نشانی یہ ہے کہ ساری دنیا سے اپنے آپ کو ذلیل سمجھے اور ایک بندے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھے تو مطلب ابھی بھی تیرے اندر تکبر موجود ہے. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا ایک مقام پر اگر جانوروں سے بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھانا تو نہیں تو تیرے اندر ابھی بھی تکبر موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تو جانوروں سے کیا بہتر سمجھ رہا ہے، کیونکہ جانور تو قیامت کے دن مٹی ہو جائیں گے، لیکن تجھے اللہ کی عدالت میں کھڑے رہنا ہوگا، تجھے اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہوگا. اور اس عاجزی کو اگر دیکھنا ہے تو افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں. صدیق اکبر ننھے ننھے پرندوں کو دیکھ کے کہتے ہیں اے چڑیوں تم کتنی خوش نصیب ہو، ابو بکر سے زیادہ خوش نصیب ہو. لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ چڑیوں کو خوش نصیب اپنے سے زیادہ کہتے. کہا ہاں قیامت کے دن یہ سب مٹی ہو جائیں گے، ان سے اللہ سوال نہیں کرے گا. ابو بکر کو تو اس کے اعمال کا جواب دینا پڑے گا. میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟